ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے بڑا ایک اہم جرگہ ہوا جو کہ پی ٹی آئی کے سی ایم جو ہے کے پی کے انہوں نے منعقد کیا سہیل آفریدی صاحب نے, اور جو بہت خوش آئند بات تھی اس جرگے میں, پیس جرگہ جو کہلاتا تھا, اس میں تمام جو پارٹیز تھیں کے پی میں, جو متحرک پارٹیز تھیں وہ موجود تھے, ان کے لیڈرز موجود تھے, گورنر کے پی کے تھے وہ موجود تھے, اور اس کے نتیجے میں اعلامیہ سامنے آیا, اور اس میں اعلامیہ میں انہوں نے بات کی افغانستان پالیسی کی, اندر جو خانے بات چیت ہونی چاہیے, انہوں نے کہا کہ ان پٹ لینا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز سے, اور افغانستان کے ساتھ کا جو دوستی ہے وہ قائم رہنی چاہیے, جو معاملات ہیں جہاں ٹیررزم ہے اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے, جو رشتہ ہے افغانستان سے وہ بھی قائم کرنا ہے. اچھا, اس کے ایک روز کے بعد ان ایڈ آف سول پار جو بلایا جاتا ہے فورسز کو, وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کی تھی, جس کے تحت جو فوج تھی اس کو بلایا گیا تھا کے پی میں. پھر کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, اس میں سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم ان ایڈ آف سول پار کا جو کلوز ہے اس کو ہم وڈرا کرتے ہیں, اور ہمیں فوج کی نہیں ضرورت وہاں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک کیس ہے پشاور ہائی کورٹ میں جس میں کہ وہاں کے جج صاحب نے یہ آرڈر دیا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان ایڈ آف سول پار کے جو کلوز ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا, لیکن اس وقت کے پی کی جو گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے اسٹے آرڈر اس پہ لے لیا. تو ان ایڈ آف سول پار کا جو کلوز ہے جو ختم کرنے کی بات ہے وہ ابھی تک ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے فرام دا کیبنٹ, لیکن اس پہ کوئی جو ایکشن لینے کی ضرورت ہے, نوٹیفیکیشن وغیرہ وہ نہیں ہوا. تو یہ سب سے پہلے جو جرگہ, اور جرگے سے منسلک یہ بات ہے کیونکہ جرگہ جو پیس جرگہ ہے اس کا تعلق بھی افغانستان کے حوالے سے, اور ظاہر ہے جو ٹیررزم ہے کے پی میں اس کے حوالے سے. اس جرگے میں کے پی کے سی ایم نے بات کی, جو کے پی کے حقوق کی بات ہے, انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کی بات کی, انہوں نے کہا کہ جو ہائیڈل پارک کے حوالے سے ہمیں ملنی چاہیے رائلٹی اس کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سینٹر ہے اس نے اٹ اوز اس بلینز آف روپیز وہ بھی واپس کرنے چاہیے. اور یہ جو اچھی بات تھی کے پی کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہ تمام جو سیاسی میجر جماعتیں ہیں جو ان کے نمائندے موجود تھے, دے آل اگریڈ جنرلی. تو آج ہم نے سوچا کہ اس پر بات کریں کہ یہ جو ایک مثبت قدم اس حوالے سے تھا کہ پولیٹیکل فورسز نے مل کے ایک لاہے عمل کے پر اتفاق کیا, یہ آگے کہاں جائے گا, اس کا پی ٹی آئی کی سیاست سے اور کے پی کی سیاست سے کیا تعلق ہے اور کتنا اثر ہوگا, اور ہماری جو ٹیررزم کی پالیسی ہے اور افغانستان کی پالیسی اس حوالے سے واٹ ڈز آل دس مین. تو اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. شیر علی ارباب صاحب ہیں, سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے اور ممبر نیشنل اسمبلی کے. بہت شکریہ شیر علی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. پھر ناظرین زاہد خان صاحب ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, پی ایم ایل این میں ہیں, ایک وقت میں اے این پی میں تھے, تو یہ ہی نوز دا ریجن ویری کلوزلی اور بہت دہائیوں سے ان کا سیاست سے تعلق ہے. اور اخندزادہ چٹان صاحب ہیں, سینئر پولیٹیشین پاکستان پیپلز پارٹی کے. چٹان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو شیر علی صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا اور جو ڈیسیجنز آئیں, تو یہ بات درست ہے نا کہ اٹ واز کنسنسس اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو اعلامیہ ہے وہ بالکل کنسنسس سے ہوا ہے. اس میں جو ہے ہر سیاسی جماعت جو شریک ہوئی تھی ان کے جو ہے نمائندے تھے, انہوں نے اس پہ ان پٹ دیا, اس پہ ڈسکشن ہوئی, اور آخر میں جب اعلامیہ اناؤنس ہوا تو اس میں جو ہے تقریباً ایک کلوز 13 میں ایک ایڈیشن ہوئی تھی. زاہد خان صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اس پہ اعتراض کیا, اور اسپیکر صاحب نے, صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی ہم آپ کا اعتراض مانتے ہیں, اور یہ جو اضافی لکھائی ہے کلوز 13 میں اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. سو ہاں بالکل یہ کنسنسس سے ہوا ہے, اور یہ خوشائن بات ہے. اس میں ہمارے کچھ ساتھی ایون ہماری جماعت کے, انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو ایکشن اینڈ ایڈ کا لفظ نہیں ہے, اس میں تو ڈرون کا لفظ نہیں ہے, اس میں تو فوجی آپریشن کا لفظ نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایک کنسنسس اچیو کرتے ہیں, اور پرائرٹی کنسنسس تھا, تو اس میں آپ نے باقی جماعتوں کی بھی جو سفارشات ہیں, ان کی اپنی کوئی سینسٹیوٹیز ہیں, ان کو بھی کنسیڈر کر کے ایک ایسا مسودہ تیار کرنا ہے جو سب کو قابل قبول ہو. باقی جو اس کو امپلیمنٹ کریں گی صوبائی حکومت, فیڈرل گورنمنٹ, وہ جو ہے اس اعلامیے سے اپنے انٹرپریٹیشن
لے سکتے ہیں. جس طرح اسپیکر صاحب نے جب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جیسے کلوز 1 تھا یا 2 تھا تو ہی مینشنڈ وربلی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، جس کے اوپر آپ کو جس طرح آپ نے بتایا بھی ہے کہ صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس لیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد جب ہوگا تو 1-2 دن میں اس کا نوٹیفیکیشن بھی انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا، اگر میں آپ سے یہ اگلا سوال پوچھ لوں کہ تھوڑا سا ہمیں لگا کہ شاید تضاد ہے، ایک طرف یہ اتنی اہم جو آپ نے پیس جرگہ منعقد کیا اس حوالے سے کہ جو ٹیررزم کا معاملہ ہے اس کو دیکھنا ہے، اور دوسری طرف آپ لوگوں کی طرف سے یہ شکایت رہی کہ جو پولیس ہے اس کو اس لیول تک نہیں لے جایا گیا، اور آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی شکایت وغیرہ کی. تو اگر لگتا یہ ہے آپ کو کہ، اور جس کی بات کی آپ کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی پچھلی بھی، کہ جی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے ٹو ٹیکل ٹیررزم، تو پھر ان ایڈ آف سول پاور جو ہے اس کو وڈرا کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے، کیا منطق کیا اس میں؟ دیکھیں، یہ پبلک ڈیمانڈ تھی اور اس کے اوپر جو ہے پارٹی کے اندر کافی حد تک ریزنٹمنٹ بھی تھی کہ اس کو اگر اس کے اوپر اس کو وڈرا کرنا ہے، اور جو فوج کے جو آپریشن وغیرہ ہیں یا جو ان سے انگیجمنٹ ہے، اس کا ہم کوئی ایسا انسٹرومنٹ دیکھیں گے جس میں اگر آپریشن کہیں مقصود ہو بھی، بیکاز ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ پورے پاکستان میں وار آن ٹیرر دیکھیں، جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ Absolutely, there's no debate on that. میں چاہ رہی ہوں، انفارچونیٹلی وقت کم ہے، میں آپ سے ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو دی ادر گیسٹ یہ بتائیے گا کہ معاملات کچھ ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے جو آپ کے ان سے ملاقات نہیں کی جاتی، یہ تمام شکایت اپنی جگہ ہے آپ لوگوں کی، لیکن ایپیکس کمیٹی میں دیکھیں نا، یہ جو معاملہ آپ نے اٹھایا بالکل اہم معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، کہ اتنا اہم کہ سب لوگ اس پر متفق ہوئے ہیں، تمام اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ. تو ایپیکس کمیٹی میں تو جب پرائم منسٹر نے میٹنگ کی تو آپ کے سی ایم صاحب نہیں گئے تھے، تو یہ جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں آپ، چاہے ان ایڈ آف سول پاور کا یا جو پیس جرگے کا بھی، تو ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ سے انگیجمنٹ تو بڑی کریٹیکل ہوگی. تو اس پر یہ جو ابھی آپ نے باتیں کی، تو اس میں ہیو یو انگیج دا فیڈرل گورنمنٹ آن دس؟ دیکھیں، اگر آپ اس جرگے کے سفارشات پڑھیں، اس میں وفاقی حکومت کے ساتھ بھی کچھ مطالبات ہیں، اور اوبیسلی جب ایک صوبہ وفاقی حکومت سے مطالبے کرے گا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے مطالبہ کرے گا نا، کوئی خط تو نہیں جائے گا ون سائیڈڈ کہ جی ہمارا مطالبہ ہے. سو انگیجمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اوبیسلی ضروری ہے، بیکاز آپ نے اگر ایک سٹیپ اٹھانا ہے، اگر واقعی صوبائی وفاقی حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے یا فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے تو آپریشن کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کی موڈیلٹیز، اس کے اوپر اس کی فنڈنگ، بیکاز ابھی تک جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں اکثریت کی فنڈنگ صوبے سے ہوئی ہے. تو بھائی ہمارا صوبہ آلریڈی فسکل ڈیفیسٹ اسپیس ہماری کم ہے، اگر ہمارا صوبہ ہی فرنٹ لائن ہے، شہادتیں بھی ہم دیں اور ساری فنڈنگ بھی ہم کریں، تو صوبہ ترقی کیسے کرے گا؟ جی ٹھیک. اچھا، تو زاہد خان صاحب ویری کوئکلی آپ نے گفتگو تو سنی، آپ کی اگریمنٹ ہے اوور آل جو پی ٹی آئی کی اس وقت پوزیشن ہے، جو حکومت کی پوزیشن ہے کے پی کی حکومت کی؟ جی ایسا ہے، جو آپ نے بات کی کہ جس طریقے سے چیف منسٹر نے فیڈرل گورنمنٹ سے شکایت کی، دیکھیں نسیمی بھی ایجنڈا تھا، ایک ون فائنڈ ایجنڈا تھا، اور وہ یہی تھا کہ امن چاہیے اور امن کیسے آیا جائے. جب اس نے یہ بات کر دی فیڈرل گورنمنٹ سے، جو شکوے کہتے اگر شکایت کہتے کوئی جب کر دی، تو پھر میں نے اس کو 2 پوائنٹس بنا دی اور پھر میں نے اس پہ اس کو جواب دیا. یہ اس میں بالکل کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے صوبے میں یہ کہہ رہے کہ آپریشن میں کوئی فائدہ، تو اس لیے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم آپریشن کرنے لگے تھے، ہم نے ڈائلاگ کی، میں نے وہ سارے کہانی جو پہلے نبی ہوئی تھی بتایا، میں نے بتایا تھا جب ہم نے مذاکرات کی، جب ہم نے شریعت نافذ کی، سب نہیں مانا گیا، پھر آپریشن پہ چلے گئے. جب آپریشن پہ گئے تو فائدہ تو اس لیے ہوا کہ وہ ملاکنڈ ڈویژن کے جس میں آپ کے پورا سوات ضلع میں 1500 پولیس تھے اور 200 رہ گئے تھے، باقی سارے بھاگ گئے تھے، اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا کوئی لہرا ہی نہیں سکتا تھا پورا ڈویژن میں، یاد ہوگا. تو اس کا تو اگر آپریشن ہوا تو پھر اس سے وہ پیدا ہوا نا، وہ جو دہشت گرد تھے جن نے قبضہ کیا تھا، قبضہ تو چھوڑا دیا. ایک بات دوسری یہ کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ چکے، اور بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اس بات پہ متفق ہیں، اور ہم جو ایجنڈے میں ہیں.
لیکن اس نے یہ اسپیکر نے بلایا تھا، اور اسپیکر صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں تاکہ آگے بھی بات کر لے. ابھی ان کو چاہیے کمیٹی بنا دے جو ان کے مطالبات یا خدشات ہے. دیکھیں سیاست اب ان کو ہم نے اس وقت بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہے، جو ان کے مطالبات ہے، جو ان کی سیاست ہے، وہ اپنا ہے، وہ بے شک کر لے، لیکن صبح چونکہ ہمارے سب کا ایک ہے، اور وہاں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت دگرگون ہے. وہاں پہ دہشت گردی کا جو صورتحال ہے، یا مہنگائی ہے، یا جو جی چیزیں ہیں، یا یہ پیٹرول سے شکوہ کر رہے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، تو یہ تب ممکن ہے کہ جب یہ فیڈریشن کے پاس ساتھ بیٹھ جائے، مرکزی حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے. تو اس کے لیے اگر یہ خود نہیں تو وہ کمیٹی، وہ نے کہا تو تھا وہ کمیٹی بیٹھ جائے گی، تو یہ باتیں جو ہے بالکل جو اس میں لکھی گئی ہے اعلامیہ میں، یہ مرکزی حکومت سے ڈسکس ہو سکتی ہے، اس پہ عمل بھی ہو سکتا ہے، اس کے کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ پی ٹی آئی کی اس جو جرگہ بلایا تھا، اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ان کے تعلقات بہتر ہو، اور ملک اور جو صوبے کے لیے مرکز سے بات کر کے جو بھی صورتحال ہے وہاں پہ اس کا کوئی ازالہ ہو سکے. تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم صوبے میں رہتے ہیں، اور ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا، اور ہم نے یہی کہا کہ ہم آپ کی جو مطالبات ہے، دوسرے شکوے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ دیں گے، لیکن سب سے بڑی بات ہے امن کی. تو امن کے لیے پہلے فوقیت دے دے تاکہ اس کا حل کوئی ڈھونڈے، کیونکہ وہاں پہ تو اس وقت کوئی صورتحال بہت بری طرح جو صورتحال ہے وہ بہت بری ہے. بے شک بے شک. ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بڑا اہم جو ایک جرگہ ہوا، پیس جرگہ ان کے پی. تو یہ بتائیے چٹان صاحب کہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے اس تمام معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ ہم نے جو شرکت کیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ چیئرمین کی اجازت کے بغیر ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، اور ہم نے وہاں پہ جو اعلامیہ پہ سگنیچر کیا ہے تو وہ بھی اپنے پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد اور اپنی پارٹی کی رضامندی سے کیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو اعلامیہ ہے یہ پختونخوا کے مشترکہ اور متفقہ اعلامیہ ہے. سیاسی، مذہبی اور سول سوسائٹی، ان سب کا ایک مشترکہ اعلامیہ ہے. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ پہلے بار یہ آل پارٹی کانفرنس ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جرگی بھی ہوئی ہے، آل پارٹی کانفرنس بھی ہوئی ہے. این پی نے ایک جرگہ بلایا تھا، پھر اس کے بعد پی ٹی ایم نے خیبر میں ایک جرگہ بلایا، جماعت اسلامی نے بلایا، گورنر نے آل پارٹی کانفرنس بلایا، پھر این پی نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلایا. لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو جرگے ہوتے تھے ہم ساری پارٹیاں اکٹھے ہوتے تھے، لیکن اس میں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کا شمولیت نہیں ہوتا. اور اگر ہم وہ اکٹھے گنڈاپور صاحب نے جرگی بلائے، پی ٹی آئی نے خود سے جرگی بلائے، تو اس میں ہم شرکت نہیں کرتے. تو ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں صوبے کے ذمہ ہے، کہ یعنی یہ جو دہشت گردی ہے اس میں نہ ایک صوبہ نہ مرکز اکیلے اس پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں. تو مرکز اور صوبہ ایک پیج پہ نہیں تھا. یہ خوشائند ہے کہ پی ٹی آئی نے آل پارٹی کانفرنس بلایا اور سب نے اس میں شرکت کیا. یہ اعلامیہ دو چیزوں پہ مشتمل تھا. نمبر ایک امن و امان، دوسرا جو ہے اس صوبے کی جو حقوق ہے مرکز کے ساتھ. یہ دو چیزیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو این ایف سی ایوارڈ اور تمام معاملات، مجھے یہ بتائیے چٹان صاحب. جی چٹان سمندر کو میں بات کو مکمل کروں، نسیم صاحبہ میں بات کو مکمل کروں. جی کریں. تو یہ دو چیزوں سے پورا اعلامیہ پھرتے ہیں، امن سے اور جو صوبے کے حقوق ہے. اس کے لیے روٹ میپ جو ہے وہ تین طرح کے ہیں. کچھ چیزیں ایسے ہیں جس پہ ابھی عمل ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں ایسے ہیں جس پہ کام شروع ہو سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے، اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اب اس اعلامیہ کا انحصار جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ہے کہ اس کو یہ کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا ناکام بنانا چاہتے ہیں. اگر پی ٹی آئی اور حکومت علیحدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ صوبے کا جو حکومت ہے وہ ہم سب کا ہے، وہ میرا بھی ہے، وہ زاہد خان صاحب کا بھی ہے، وہ ہر ایک کا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہیں. ابھی تک پی ٹی آئی نے اس طرح کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے حکومت اور پارٹی کو علیحدہ نہیں رکھا ہے. تو اب اگر پی ٹی آئی علیحدہ ہو جائے اور حکومت علیحدہ ہو جائے
تو صوبے کا جو کام ہے وہ صوبہ کرے، اور مرکز میں شامل جتنی جماعتیں ہم اس میں شامل ہیں پارٹی کے رضامندی سے آئے ہیں، اور پارٹی کے رضامندی سے سگنیچر کیا ہے. ہمارے تمام پارٹیاں مرکز میں اس ایجنڈے کے لیے، اس اعلامیے کی امپلیمنٹیشن اچھا کے لیے ایک سمجھ ہم لیں سارے چٹان صاحب، اسٹیک جی ہولڈر چٹان کریں صاحب گے. آپ نے بڑی تفصیل میں بیان کیا، بڑی ویری کوئکلی چھوٹا سا جواب دیجیے گا. آپ کا کیا مطلب تھا کہ عمران خان صاحب الگ ہو جائیں، پارٹی الگ ہو جائے، اس کا مطلب کیا؟ چھوٹا سا بیان کر دیجیے گا. دیکھیے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے تو مرکز کے ساتھ سیدھی لڑائی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ کام حکومت بھی کرے، مرکز کے ساتھ لڑائی کرے، اور ہاں تو پھر تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. صحیح بات ہے جی. آئی گاٹ یور پوائنٹ سر. چٹان صاحب بڑی آپ نے کلیئرلی بیان کر دیا، بڑی بریفلی، بڑی کلیئرلی. میں ارباب صاحب آپ کے پاس آؤں گی. دیکھیے انہوں نے جو بات کی کہ سب نے آپ کو سپورٹ کیا، اب ریئلی دا بال از ان دا کورٹ آف دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. تو اگلا سٹیپ آپ کیا لیں گے؟ یہ جو ان ایڈ آف سول پار ہے، یہ تو تینوں پارٹیز آپ لوگ اگری کر رہے ہیں، اے این پی بھی اس میں یقینی طور پہ اگری کر رہی ہے. تو اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے جی اس میں دو کوئک پوائنٹس. ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے جتنے آل پارٹی کانفرنس ہوئے تھے، ایک اے این پی کو چھوڑ کے جو مدنیات پہ ہوا تھا، اس کے علاوہ بھی ہوا تھا، اس میں پی ٹی آئی نے شرکت کی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی لڑائی برکت سے نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کس طریقے سے انگیج کریں گے؟ ہاں بالکل. اب میں دونوں جو ہمارے ساتھی ہیں اور سینئر ساتھی ہیں اور سیزنڈ پولیٹیشین، گنڈاپور صاحب ویسے دونوں سے تو گنڈاپور صاحب تو انگیج کرتے تھے دونوں سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی، بٹ چھوڑ دیں وہ تو ایک اور ڈسکشن ہو جائے گی. بیسک بات یہ ہے کہ جو دونوں میرے سینئرز ہیں، کولیگز ہیں، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اونرس اب صوبائی حکومت پہ ہے، بیکاز صوبائی حکومت سب کی ہے، کہ اس میں جو اعلامیہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں کردار ادا کرے. لیکن صوبائی حکومت اکیلے جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں کر پائے گی. انیشیٹو تو اس نے لینا ہے نا جی. ہاں یس تو واٹ از the next step? کوئی دو رائے نہیں ہے. Sir, what's the next step? Let me give me a second, I'll explain that to you. بیسک بات یہ ہے، چلیں بیسک بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے بالکل اس میں کرنا ہے، بٹ اس میں ایسے بھی پوائنٹس ہیں جس میں وفاقی حکومت کی بھی ضرورت ہے. اور جس طرح ایک کہا گیا کہ آلریڈی جرگے سے پہلے صوبائی اسمبلی میں ایک اسپیشل کمیٹی آن سیکیورٹی بنی ہوئی ہے، جس میں اپوزیشن کے ارکان بھی ہیں، جس میں حکومت کے ارکان بھی ہیں، اور وہ بھی اسی کمیٹی کی سفارشات کو جو ہے لے کے آگے جائے گی. تو ہمارے پاس ایک صوبائی حکومت ہے، ہمارے پاس ایک صوبائی اسمبلی کی ایک سیکیورٹی کمیٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی کابینہ نے اناؤنس کیا کہ جی ہم وڈرا کر رہے ہیں. سو وڈرال کیا ہوگا؟ بیسکلی ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے جو ہے سپریم کورٹ کو خط لکھنا ہے کہ جی ہم اپنا اسٹے واپس لیتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ. وہ تو ہوا میں اسٹے میں چل رہا تھا نا، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا جو آرڈیننس ہے. سو وہ تو اناؤنسمنٹ ہو گیا، ایجنڈا اس میں بھی منٹس میں بھی آ جائے گا، اور ایک دو دن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی اے جی نے خط لکھ لیا اور وہ چیز وڈرا ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگین اس میں بڑی اکثر اسپیشلی جو باقی صوبے ہیں وہ اس کو مسکنسٹرو کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی بالکل 1% آپریشن بھی نہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں اس دفعہ آپریشن ہو تو اس میں تھوڑی بہت جو ہے دیر ہیز ٹو بی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی. کچھ کائنیٹک سٹیپس ہوتے ہیں، کچھ نان کائنیٹک سٹیپس ہوتے ہیں. شیر علی صاحب بہت معذرت کے ساتھ ٹائم کٹنگ ان، لیکن پروگرام کا ٹائم کم ہے. لیکن دو بڑی کوئکلی، ایک تو یہ کہ گنڈاپور صاحب کی تو سٹیٹمنٹس ہم آپ کو نکال کے سنا دیں. وہ تو کہتے تھے جی کوارڈینیشن بڑی اچھی ہو رہی ہے، انٹیریئر منسٹری کے ساتھ بڑی اچھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بڑی اچھی ہو رہی ہے. چلیں وہ تو گزر گیا، آپ کہیں گے وہ الگ بات ہے. اب جو آپ نے یہ جو ان ایڈ آف سول پاور کو وڈرا کیا ہے، تو کیا اس سے پہلے آپ کو انگیج آپ نے کیا ہے سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ ان کے پی؟ کیونکہ گنڈاپور صاحب کے تو زمانے میں کور کمانڈر کے دفتر میں میٹنگز بھی ہوتی تھی. آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اے سینس آن دیٹ. اچھا دیکھیں، یہ جو 22 آپریشنز ہوئے ہیں کے پی میں اس وقت، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور تو ہر ایک میں نہیں تھا. اگر آخری 1 2 3 میں ہوا ہوتا ہو اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن میجورٹی میں تو نہیں تھا. آپریشنز ہوئے ہیں نا. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی تھی کہ 1-2 ہفتے پہلے جمعے کے دن کور کمانڈر جو ہے ہی کالڈ آن دی چیف منسٹر، ان کی آپس میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت
ریسنٹلی ہمارے چیف منسٹر کے نئے چیف منسٹر تھا، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وی آر ایٹ لاگر ہیڈز ود دی کور 11 کور اور سب وہ ان کے ساتھ اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ڈائیلاگ از آن گوئنگ، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اٹس ناٹ ان ویکیوم. دیکھیں جو وہاں پہ 11 کور ہے وہ صوبائی حکومت کا وزارت دفاع کا ماتحت ادارہ ہے، اور جہاں پہ جس صوبے میں ہے وہاں پہ جو چیف منسٹر ہیں اوبیسلی ان کی گائیڈنس اور ان کی جو ہے اوور آل لیڈرشپ میں ان سب نے کام کرنا ہے، تو اس میں کوئی ایپیکس کمیٹی بھی وہ الگ ڈسکشن ہے. اچھا جی انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بڑی اچھی گفتگو آپ لوگوں نے سب نے کی ہے. شیرلی آپ نے بڑا اچھا کلیریفائی کیا ہے، اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ تو فیصل واڈا صاحب نے بھی بڑی تعریف کی ہے کہ کے پی کے سی ایم بڑا اچھا کام کریں، اور فیصل واڈا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات وہی کرتے ہیں جو ان کو پتا ہوتا ہے. جی نہیں مطلب کہ کہاں سے بات ہوتی ہے کس حوالے سے، تو اچھی بات ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ، اور آپ کو تو ہم کہ مبارک دیں کہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، نیشنل ایشو ہے، اور آپ لوگ سب مل کے اس پر چل رہے ہیں آگے. تو ہوپ دیٹ یہ ایک مثبت سیاست کا پہلا قدم ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. اپنے کا ناظرین اس پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.